وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وطالها وبنيها يا أرحم الراحمين داود عالم بحق محمد وعلى محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مرنے سے پہلے تعلیمات قرآن و اہل بیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کا سامان کرنے کی توفیق فرمائے۔ بعض ہماری چند ہفتوں سے چل رہی تھی تفسیر سورہ مبارکہ الحمد۔ عرض کیا تھا کہ اس کو مقدم کرنے کا اپنی تمام دوسرے ابحاث پر اس کی اہمیت ہے۔ کئی حوالوں سے سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سمجھنا، کئی دلیلیں ہیں اس کی ضرورت پر۔ فی الجملہ توجہ فرمائیے اس کی طرف پچھلے بھی ایک درس میں اشارہ ہوا تھا۔ قرآن مجید سے پوچھیں تو کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، جو قرآن کو مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ جو قرآن بتاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ ہی ہے۔ اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تو کوئی ہمارا مسئلہ ہے جس کو درست کرنا چاہیے تاکہ قرآن ہمیں سمجھ آئے اور اس کی بات ہمارے دل کو لگے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ آیت تو اسکول لائف میں بڑی مشہور ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، جہاں جس آیت میں مقصد خلقت انسان عبادت قرار دیا گیا ہے۔ 27واں پارہ ہے سورہ والذاریات۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو آپ پتہ نہیں یہ آیت پڑھتے ہوئے کیا سوچتے رہے ہوں گے یا کیا کیا ہوگا۔ میں جو صحیح بات ہے عرض کروں تو ذہن میں یہ آتا تھا کہ عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ عبادت وہ مسجد میں ہوتی ہے، نماز، یا رمضان میں ہوتی ہے روزہ، یا حج کے دنوں میں ہوتی ہے حج۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان سے اور کوئی کام نہیں ہوتا تو انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم جوان جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہیں کام کرنا ہے، زندگی ہے، یہ ہمارے یہ کام کی باتیں نہیں ہیں، چونکہ ہم نے ابھی کام کرنے ہیں تو یہ تو یہاں سے تو سارا پروگرام ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کو بھی ترجمہ جو ہے نا کہ مقصد تخریج یہ عربی زبان میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہاں الا ہوتا ہے نا جس جملے میں، یہ اصل میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت، ان کو ملا کر ایک جملہ بنایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ یوں تھا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو
کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ اور کلیئر ہو جاتا ہے، اور بندہ پھر یعنی جس بندے نے بھاگنا ہے، جس کے اور بہت سارے مقاصد جو لے کے بیٹھا ہے، ٹیچر پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو کہ آپ کا بھائی کیا ہے، ہدف کیا ہے آپ کا۔ کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے سیاستدان بننا ہے۔ تو اور یہ یعنی شبہ ہے جس کی وجہ سے یعنی واقعاً وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نہیں بھائی اس پر عمل کر سکتے۔ ابا جی امی جی رکھیں اپنے پاس، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کوئی اور، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کیسے مطلب ہم قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، اور کیا ہے پیدا اس مقصد کے لیے، یعنی جز اس کے اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر یہ ذہن میں رکھیں اور عبادت کا کانسیپٹ وہ رکھیں جو ہمیں مسجد سے بتایا گیا ہے یا مجلس میں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کا یہ فرمان ماننا ہے وہ سب یعنی اپنی زندگی کا بستر لپیٹ دے، بچے بیوی بزنس جاب سب کچھ تسبیح لے کے چلا جائے مسجد کے پنکھے کے نیچے۔ یہ نہیں ہے ایسے، نہیں ہے ایسے۔ یعنی ایک پہلے نشست میں اس پر تھوڑا سا ٹائم لگایا تھا، اب یعنی اس سے یعنی یہ کہہ کر میں یعنی گزر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہم یعنی ان معانی پر غور کرنا ہے۔ کیوں یہ وقت آپ کا قیمتی لے رہے ہیں، اور ہم یہ بیٹھ کر اس سے کیا لینا چاہتے ہیں۔ مقصد تخلیق عبادت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں اس میں یہ صحیح ترقی کا راہ اس کا ہے یہ کہ ہر شعبے کو، پہلے اشارہ کیا تھا، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر عبودیت ہے، انجینئر ہے تو انجینئرنگ عبودیت خدا ہے، اگر سیاستدان ہے تو سیاست دو طرح کی ہے۔ ہم یعنی جو سازگار نہیں ہے نا قرآن کے ساتھ، شیطنت جو ہے، شیطنت وہ ایک چیز ہے، ورنہ علامہ اقبال نے کہا کہ جدا ہو دین سیاست تو سیاست سے تو پیغمبر اسلام کی تھوڑی سی زندگی ہے، 30 سال کی 23 سال کی، دیکھیں کتنا بڑا سیاست دان تھا زہرا کا پاک بابا۔ کتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو، پاکستان بدلتا نظر آ رہا ہے اور تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ تیئیس سال کے عرصے میں وہ سیاستدان جو دنیا میں آیا ہے تو یتیم تھا، دنیا میں آنے سے پہلے باپ دنیا سے مکہ کی سرزمین میں مکہ کے بدماش ایسا سیاستدان آپ جنہیں دکھائیں کامیاب ہوا، جنہیں روایت میں کبھی اوجری پھینک دیتے تھے اونٹ کی، اور چھوٹی سی بیٹی روتی ہوئی جا کر، کبھی دن دہاڑے مکہ کی گلی میں آ کے کپڑا گلے میں ڈال کے اس کو
قریب تھا کہ حضرت کی جان نکل جائے. پھر بیٹی آئی، بیٹی نے آہ و بکا کیا. زخمی پیغمبر کو اٹھا کے لائی خدیجہ اور پھر دروازے پر آ گئے. وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ دنیا سے چلے گئے. جب دیکھا کہ نہیں ان کے سہارے چل رہے تھے، پھر آ گئے مارنے کے لیے. ان حالات میں یعنی اٹھنے والا سیاستدان، لیکن 23 سال میں جنہیں ہر کوئی مان چکا تھا اس کو. یہودی سپر پاور تھے جن خیبر کی زمین میں، یہ خود بڑی سپر پاور تھے ابو سفیان اینڈ کمپنی. بہت بڑی پاور تھے. یعنی اگر یہ پاور دیکھنی ہو تو غزوہ احزاب کی تاریخ پڑھیں ایک دفعہ. پھر پورا عرب سمٹ کے لے آئے تھے غزوہ خندق میں. ان کی بات مانی جاتی. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ سیاست ایز اے عابد، باپ کی حیثیت ہے آپ کی گھر میں. باپ ایک ہے فرعون بن کے یعنی باپ بننا، ایک ہے اللہ کا بندہ بن کے باپ. یہ اگر اللہ کا بندہ ہو، عبودیت مد نظر ہے جس باپ کے، وہ باپ گھر میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی اس کے مسائل نہیں بنتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیاب ترین روش زندگی انسان کے لیے عبودیت ہے. یعنی ہر مرحلے میں، ہر سانس میں، ہر قدم پر یہ اپنے آپ کو یہ چیک کرتا جائے کہ میں کہیں عبودیت کے دائرے سے باہر تو نہیں ہوں. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کامیاب ہیں، تو ان کی کامیابی کے جو اسرار ہیں، رموز ہیں، سر ہیں، وہ یہ جو نماز میں ہر دوسری رکعت کے بعد کہا کہ شہادت دو. شہادت میں یہ ہم کہہ سکتے اشہد ان محمد رسول ہے، سلطان الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، مقصد تخلیق کائنات ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. لیکن کس تعارف کے ساتھ کہا شہادت دو؟ عبدہ. جو سیر ابھی تک سائنسدانوں کو نہیں سمجھ آ رہی، کہتے ہیں کہ معراج، ابھی تک مسلمان ایسے ہیں جو ذہنی طور پر قائل نہیں ہے کہ یہ ایسے ڈھکوس لے یا کسی کو جن ہوا ہے تو یہ معراج والی داستان بنا دیے. نہیں مانتے، مطلب کہتے ہیں سائنسی طور پر ممکن. وہاں جنہیں قرآن مجید شاید کہہ رہا ہے کہ ابھی تم نے عبودیت سمجھی. یہ معراج سائنسدان واقعاً نہیں کر سکتا، انجینئر واقعاً اس کے پاس کا روگ نہیں ہے. اگر معراج کا راز سمجھنا ہے اور معراج کی پاور سمجھنی ہے تو اس آیت میں اشارہ ہے سبحان الذی اسرا. یہ عبودیت کی پاور، عبودیت کی پرواز، عبودیت کی طاقت. اصل نکھرتا ہے انسان، پنپتا ہے انسان عبودیت میں، بکھر جاتا ہے انسان. دو نقطہ انحراف ہیں، یا خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، ختم ہو گیا، اسی مرحلے میں ختم ہو گیا، مٹ گیا انسان.
تھوڑی سی آپ نے دیکھا جناب امیر نے فرمایا کہ یہ آپ چیک کریں یعنی خود یعنی جو زندگی کہ خدا نہ بندہ آدمی آپ نے آپ کا لکھا جو آدمی اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرنا چھوڑ جائیں گے، اس بندے کو لوگ ہرگز پسند نہیں کرتے جس میں عجب ہے، جس میں تکبر ہے، جس میں میں ہے. گھٹتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں. بے شک وہی جو اس کے گھر میں یعنی اس کے کرائے پر کام کرنے والے ہیں، ظاہراً اس کے دیے ہوئے راشن سے وہ پل رہا ہے، اس کے بھی دل میں اس کا احترام نہیں ہوتا. زید بن حارثہ غلام تھا پیغمبر کا، جنگ میں آ گئے تو پیچھے کہیں ان کو پھر جب یعنی پیسے ملے اور اس کے وراثت وارث تو وہ پوچھتے پوچھتے بھائی کدھر گیا، آ گئے لینے مدینہ میں. پتہ چل گیا کہ وہاں ہمارا وہ بیٹا جو اسیر ہو گیا تھا جنگ میں ادھر ہے. اس وقت یعنی ان کو پیغمبر اپنا بیٹا کہتے تھے. جب آئے اس کے ورثاء ان کا جتنے پیسے چاہیے لے لو تو ہم اپنا بندہ واپس لے جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا وہ بیٹھا ہے، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آتا ہے تو لے جاؤ. جوان نے کہا کہ جو لطف مجھے اس عبد کی غلامی میں آیا ہے وہ مجھے دنیا کی شاہی میں بھی نہیں آئے گا. جتنی نفرتیں ہیں، بھائی کو بھائی سے نفرت ہے نا، اب دیکھ لیجئے کہ ایک یا دونوں. جس باپ سے بچوں کو نفرت ہے، جو باپ اللہ کا بندہ مان کے نا یعنی ان کو کہا کہ یہ تمہارا یعنی بیوی کو کہا کہ اگر زمین میں کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو اسی کو کرنا تھا. بیٹوں کو کہا کہ عبودیت کے خدا کی عبادت کے بعد فوراً کہا کہ لا تقل لہما افن، ان کے ساتھ احسان 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 احسان. لیکن اس کو کہا ہے میں نے ان کو بتا دیا ہے، تو ادھر سے سردار بن کے نہ بیٹھ، تو میرا بندہ ہے اور میں نے ان کی تربیت اور خدمت تیرے ذمہ لگائی ہے. خادم میرا بندہ بن کے ان کی خدمت کر، وہ جو کریں. اس باپ سے کبھی بچے نفرت نہیں کرتے. عرض کیا تھا کہ عبودیت کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. عبودیت کا معنی میں نے عرض کیا کہ یعنی ہو سکتا ہے میری طرح کچھ اور لوگ ہوں جن کو غلط سمجھ آتا ہو. میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ عبودیت کا معنی نماز روزہ حج ہے، اور چونکہ وہ ہم نے ابھی تک نہیں کرنا. وہ مدرسے جب آئے یعنی نا تو ایف اے کا امتحان دے کے مدرسے آ گئے تو ایک ہمارا ہمسایہ تھا، وہ بڑا جیسے نا درد دل رکھنے والا بندہ ہوتا ہے نا، سادات کا بہت احترام کرتا تھا. وہ بھینسیں رکھی ہوئی تھی اس نے، تو بچوں کو پڑھانا بڑا عیب سمجھتے تھے. وہ ایک خاندان ہے. تو وہ ایک دن آیا تو اس نے بھائیوں سے پوچھا، اور میرے بھائی وہ کدھر گیا، انہوں نے کہا مدرسے چلا گیا. تھوڑا تھوڑا اس کو کوئی مدرسے کا کنسیپٹ عرض کیا نا کہ مدرسے کے بارے میں آپ لوگوں کا بھی کنسیپٹ یہ ہے کہ گیا 3-13 جو اگر مدرسے گیا ہے نا، اب وہ بس یعنی اور سچے بھی ہیں کچھ جن پاکستان میں مدرسے جانے کا تصور، جن پاکستان نے یہی رزلٹ دیا کہ جو مدرسے میں گیا ہے وہ خودکش بن کے بم نکلا ہے. ادھر جو مدرسے میں گیا ہے وہ یعنی لڑانے والا
فرقے بنانے والا، مسجدوں کو تقسیم کرانے والا، امام بارگاہوں کو تقسیم کروانے والا، کفر کے فتوے لگانے والا، لوگوں کو جہنمی بنانے والا. تو وہ نا اس نے بڑے دردمان لہجے میں ان کو کہہ دیا جب آپ آیا نا تو مجھے بتانا. تو جب میں گیا تو وہ آیا تو اس نے نا بڑے پیار سے مجھے نا اس نے کہا کہ میرا بیٹا ابھی مدرسے جانے کی ایج نہیں ہے، تو جوان ہے، کوئی کام کر. یہ جب میرے جتنا بوڑھا ہو گیا نا تو بے شک وہ تھوڑی سی داڑھی میں نے رکھی تھی، اس نے ایسے ہاتھ باندھ کے کہا خدا کے واسطے یہ منڈوا دے، جب میرے جتنا بڑا ہو گیا تو پھر رکھوا لینا داڑھی. ہو وہ عبودیت زندگی کا جو انسان کے جتنے میدان ہیں زندگی کے، اس نے عبودیت کے ساتھ چلنا ہے. وہاں چلتے ہوئے انسان کی یہ مشکل ہے کہ پھر بھول جاتا ہے، یعنی یا ادھر چلا جاتا ہے یا ادھر. ادھر چلے جانا یعنی ادھر ادھر کیا ہے، یا خود مالک ذہن بن بیٹھتا ہے، یا پھر اس ادھر گر کے پھر اتنا ہے کہ یعنی جس کے سامنے نہیں جھکنا اس کو جھکنا شروع کر دیتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے. اور بندہ یعنی ویسے تو نہیں مانتا کہ یہ کیسے ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ ابھی تاریخ جتنا آپ جانتے ہیں میڈیا پر یعنی آپ کی آگاہی ہے، آپ دیکھیں کہ اس انسان نے کس کس کو اپنا معبود، چوہے کا پرستکار انسان ہے، جن باقاعدہ چوہے کی پرستش کرنے والے موجود ہیں. گوگل کر کے دیکھ لینا. بندہ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. پہلے پہلے ہمارے ایک استاد نے جس نے ہندوستان کا دورہ کیا، اس نے بتایا تھا شرمگاہ کی پرستش کرنے والے انسان موجود ہیں، پرستش کرتے ہیں باقاعدہ وہ بنی ہوئی ہے جگہ. شکر ہے تصدیق ہو گئی، نہیں تو بعض بندے بڑے غصے میں آئے بیٹھے تھے. یہ ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. یہ سورہ فاتح اس لیے رکھی ہے، نماز اس کے لیے ہے کہ جاؤ صبح عبودیت کے سفر پر جانے سے پہلے آپ کے جتنے کام ہیں یہ عبودیت کا سفر ہے، اور اس میں کامیابی کا راز تیرا عبد بن کے جانا ہے. لیکن عبودیت سے انحراف وہ تجھے قدم قدم پر درپیش ہے. صبح سب سے پہلے یہ چھوٹا سا ویکسین یا تو مالک بنتا ہے یا تو شہوت اور ہوس کا بندہ بنتا ہے. اس ہوس کے بندگی اور اپنے آپ کو مالک بنا دینے والی کرونا، اس کی صبح ویکسین 2 رکعت نماز ہے. یہ لگا کے جاؤ میدان میں، وگرنہ 12 بجے تک آپ کے فرعون بن جانے یا نفس کا غلام بن جانے کی. جمعہ میں بھی جنہیں یہ واقعہ عرض کیا تھا، وقت کم ہوتا ہے. نجفی مراشی استاد الفقہا اپنے درس پر جاتے ہوئے جب مجتہدوں کو پڑھانے جاتے تھے، کچھ پڑھتے تھے صبح گھر سے نکلتے ہوئے تو رو پڑھتے تھے، اور اس وقت شاگرد جو ساتھ کتابیں اٹھائے ہوئے تھے، ایک دو بیٹا ان کا ساتھ ہوتا تھا. اچھا وہ اب چونکہ شاگرد تھے اور آگا بہت اہل معنی، بہت پر اسرار، واقعاً بڑی بزرگوار شخصیت تھی. وہ جیسے یعنی بچے طالب علم لائق ان کو ہوتا ہے کہ میں استاد سے زیادہ استفادہ کروں، وہ سمجھتے تھے کوئی وظیفہ آپ سب کرتے ہیں تو ہمیں نہیں بتاتے کوئی اتنا خاص اور خصوصی وظیفہ ہے.
انہوں نے بڑی یعنی اصرار کیا کہ قبلہ یہ جو ہر روز آپ یعنی علیحدہ جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کی آنکھوں میں ہر روز آنسو آ جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں کرسی درس پر بیٹھنے کے لیے، وہ بتا دیں ہمیں بھی، ہم بالآخر آپ کے ساتھ اسی لیے تو بڑا انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے کسی نے واسطہ دے دیا کوئی، تو پھر انہوں نے بالآخر بتایا، انہوں نے کہا میں خدا سے یہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں کہ ظاہراً مجتہد کی عزت ہے ایران میں، ہم جب مجتہد کا لباس پہن کر نکلتے ہیں لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ ہمیں جھک کے ملتے ہیں، جب میں پنڈال میں جاتا ہوں پتہ نہیں کتنے عمامہ پوش میری تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، یہی عزت دیکھ کر میں اتنا کمزور بندہ ہوں کہ کہیں کافر نہ ہو جاؤں۔ فضل ابن شاذان ایک تھا، دو ہیں فضل ابن شاذان، ایک یعنی ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا۔ اس کے بھی بڑی ان کی شکایات لگتی تھی، وہ بھی ایسے جیسے نا ایاز کی طرح، جس کا پہ واقعہ سنایا کہ اس کو بڑی ترقی محمود دیتا ہے، تو اس نے اس کا بتایا کہ میں اس کو ترقی دینے کا راز یہ ہے کہ آپ نے وہ بچا لیا ہے موتی کہ وہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن میرے فرمان کو توڑ دیا ہے۔ ایاز نے موتی توڑا ہے لیکن میری حرمت کو نہیں توڑا۔ وہ فضل ابن شاذان، اس کا یہی مسئلہ تھا، اس کے سارے جو تھے بادشاہ کے حواری وہ حسد کرتے تھے کہ یہ تو کل ماشی ہوتا تھا دربار میں پانی، تو اب یہ بڑا وزیر بن گیا۔ اس نے ایک بڑا سا ایک علیحدہ کمرہ اس پہ تالا لگا کے رکھا ہوا تھا، ہر وقت یعنی اس کو تالا لگا کے رکھتا تھا، آتے ہوئے بھی اس میں جاتا تھا، پھر دربار سے جاتے ہوئے بھی جاتا تھا۔ اب اس کو بہانہ بنا کے ان بادشاہ کو بتایا کہ دیکھ اس نے کوئی چوری کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی چور تو چوری کر کے لندن بھیج دیتے ہیں نا، تو اس نے مطلب بھائی اسی کمرے میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ تالا توڑو، اتنا کسی کو ادھر جاننے نہیں دیتا۔ بڑی ہم نے کوشش کی ہے کہ ساتھ جائیں دیکھیں کیا ہے، تو بالآخر اس نے حکم دے دیا بادشاہ نے کہ کرو۔ کیا کرتے ہیں، جب جا کے اس کا کمرے کا تالا توڑو اور دیکھو، کمرے کا تالا توڑا تو خالی کمرہ، ایک کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی جوتی، ایک بنین اور ایک اور کوئی چیز پڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس کے لیے اتنا موٹا تالا لگانے کی اور لوگوں کو یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں جب دربار میں جانے لگتا ہوں نا تو میں اپنی حیثیت، یہ میرا لباس ہوتا تھا، یہ میرے شوز ہوتے تھے، اور میں وہ ہی ہوں۔ یہ جمہوریت کبھی اوپر لے جاتی ہے کبھی نیچے، میں اپنی اوقات دیکھ کے جاتا ہوں تاکہ ادھر جا کر اپنی اوقات بھول نہ جاؤں۔ عبودیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور عبودیت کا خط اتنا نازک ہے کہ اتنا لرز ہے اس پہ، اور انسان اتنا نازک ہے، اتنا ضعیف ہے کہ قدم قدم پر اس کے یا ادھر گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو کہ راہ عبودیت میں اس کے قدموں میں لغزش نہ آئے، اس کی ریہرسل کا نام عبادت ہے، نماز ہے، اور نماز کا جو اصل جگر ہے اور دل ہے اور مرکز ہے وہ سورہ فاتح ہے۔ ہم اپنے آپ کو رینیو کرتے ہیں، ہر اب دیکھیں بہت سارے بندے ہیں جو
بندہ سے کیا بنے ہیں. یہاں پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، یہی جو ہے نا مطلب ہمارا سابق جو حکومت ہے، اس کے بارے میں ان کے علماء ساتھ خود مولانا طاہر القادری صاحب بتا رہے تھے کہ جو ان کے مطلب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سابقہ کے جو والد تھے، بڑا نمازی بندہ تھا. اور خود شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ جب طاہر القادری صاحب جمعہ پڑھا کے نکلتے تھے تو ہمارا باپ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ تسمے باندھو. میدان میں نکلنے میں مطلب اور اصل بات یہ ہے کہ رسوائی ہے. عبودیت سے جب آدمی باہر نکلتا ہے، مالک بننا چاہتا ہے، سارجی بننا چاہتا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بلند ہو رہا ہوں. اور قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے. اللہ کو تو کچھ نہیں ہوتا، تیری عبادت سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا، اور تیرے نہ کرنے سے خدا نہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. تو غلط راستے پر چل پڑا ہے، تیری یہ حیثیت نہیں ہے، تیری عظمت عبودیت میں ہے. العبودیت جوہرۃ کنہا الربوبیت. تو اس عبودیت کے مینار پر کھڑا ہو ایک دفعہ، پھر تو کن کہے گا، کائنات ہوتی جائے گی. اور یہ بھی کوئی یعنی جیو کی خبریں نہیں ہیں، قرآن مجید ہے. مردے کو ایک بندہ، یہ قرآن مجید کی آیت. باقی جو روایات میں ہمارے ائمہ کے موعظے ہیں، ان کو عیسیٰ ایک عبد خدا ہے، مٹی کو پھونک مار کے کہتا ہے پرندہ بن کے اڑ. یہی بسم اللہ، یہ عبودیت کی خصلت. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوئی سورہ فاتحہ کی. عرض کیا تھا کہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ جب بھی جس کام سے پہلے ذہن میں رہے کہ یہ کائنات اسماء خدا سے چل رہی ہے، مختلف شؤون میں مختلف اسماء ہے. اب پھر جو تمہید میں ٹائم میں آپ کا گزارتا ہوں اس کو معاف کریں گے. یعنی اسماء کی جو خصوصیات ہیں مختلف دعاؤں میں، مناجات میں ہیں. ایک نماز کا ذکر کیا کرتا تھا، جو جوان بیٹھے ہیں، ویسے تو پاکستان میں ہر دن بڑے چھوٹے کا ایسے گزرتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے بھائی کل اب نہیں ہونے والی، آج ہی ختم پاکستان. تو جب سخت پریشان ہو، پریشانی کے وقت مفاتیح الجنان کے حاشیے پر مستحبی نمازوں کا ایک باب ہے، وہاں ایک نماز ہے جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ سند معتبر علماء نے معتبر سند سے اس نماز کو ذکر کیا ہے. 2 رکعت نماز ہے. اس کی یعنی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے، بدھ جمعرات جمعہ کو، اور تیسرے دن کے روزے کے ساتھ مکان کی چھت پر جو اونچی جگہ ہو گھر میں، وہاں جا کر غسل کر کے کپڑے پاک صاف پہن کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور اس کے بعد ایک دعا ہے لکھی ہوئی ہے وہاں، وہ میں اس کا کچھ حصہ جس میں یعنی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، میں اپنی دکان پہ جا رہا ہوں بسم اللہ، میں اپنی فیکٹری میں جا رہا ہوں بسم اللہ، میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں بسم اللہ. یہ سارے کام، اس ہر کام کے پیچھے ایک اسم خدا ہے. اس کے سہارے جائیں، اس کے مصاحبت میں جائیں، اس کے ساتھ چپک کے جائیں، اس کے ساتھ چسپاں ہو کے جائیں، اس کے ساتھ تمسک کر کے جائیں.
اس کے سہارے جائیں، پھر آپ نہیں ہوں گے، پھر آپ کا کام صحیح ڈائریکشن مل جائے گی اس کو۔ وہاں ہے یعنی اس دعا کے جملے یہ ہیں جو اس نماز کے بعد ہیں کہ بڑے سارے جملے اب یعنی ٹائم ہوتا تو میں دہراتا، یعنی آدمی کا یعنی مشکلات جب ہوتی ہیں تو عموماً انسان کی ذہنی مشکل ہوتی ہے، خارج میں کم ہے۔ اللہ نے یہ جو ہماری عموماً جن دنیاوی مشکلات ہیں ان میں رمضان میں بھی کہا تھا ہمارے یقین کی عموماً کمی ہوتی ہے جس سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اگر پتہ ہو نا کہ میں عبد ہوں اور عبد سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو عبودیت کر، ربوبیت مجھ پر چھوڑ دے، ہم ربوبیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عبودیت کو چھوڑا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ وہاں ہے الہی حلال تو بساحت کا، وہاں اونچی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، لعلمی لوحدانیتک و سمدانیتک، میرے اللہ مجھے علم ہے، میں دکھ ہے، درد ہے، ختم ہو گیا ہوں، قد ترکنی، مجھے چلا کے لے آئی ہے، میں بے بس ہو گیا ہوں اپنی زندگی کے اس معاملے میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو واحد بھی ہے، صمد بھی ہے۔ تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں آج چلا جا، آج بجلی نہیں ہے، کل آ جانا، میری تنخواہ آ جائے تو میں دوں گا۔ پھر جب مطلب جاتے ہیں جہاں سے مختلف جواب ملتے ہیں نا، صمد اس کو کہتے ہیں، صمد میں میرے اللہ تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اس لیے حاضر ہوں، تو صمد ہے، تجھے کسی قسم کی کمی مجھے یہ حاجت لے کے آئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے اللہ یعنی تو اس کو مجھ سے بہتر جانتا بھی ہے اور تجھ پر کرنا آسان ہے۔ آگے واسطہ دیتا ہے بندہ اللہ کو، فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَنُصِفَتْ، تجھے اپنے اس اسم کا واسطہ جو آسمان پہاڑوں پر آیا ہے تو نصب ہو گئے، یہ جو پہاڑوں کا وجود نصب ہے زمین میں بطور میخ، یہ ایک اسم خدا سے ہے۔ وَعَلَى السَّمَاءِ فَرُفِعَتْ، یہ جو آسمان مرتفع ہے یہ ایک اسم ہے اس کے پیچھے۔ وَعَلَى النُّجُومِ فَانْتَصَرَتْ، یہ جو نجوم بکھرے ہوئے ہیں اپنے اپنے مدار میں، یہ ایک اسم، ان کے پیچھے پاور کس نے روکا ہوا ہے اس سارے نظام کو؟ اسماء ہے اللہ کے۔ وَلَا الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ، یہ جو زمین بچھی ہوئی ہے، جی انہی میں سے ہر یہ آپ چند اسماء کے نام لیے معصوم نے، اور آگے پھر کہا کہ اب تجھے اس اسم کا واسطہ جو تو نے محمد کو دیا ہے، علی کو دیا ہے، فاطمہ کو، صلوات اللہ علیہ۔ لہذا ان ہستیوں کو جو ہم پکارتے ہیں نا بطور وسیلہ، یہ ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے، دنیا میں ہمیں خدا سے ہم اپنے حجابوں کی وجہ سے دور ہیں، اگر خدا کا دامن دیکھنا ہو دنیا میں ہم اس کے ساتھ تمسک کر سکیں تو وہ یہ اہل بیت محمد ہے صلوات اللہ علیہ، یہ دامان خدا ہے، یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھک گئے ہوں گے تو حمد کا معنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ الحمد کا یعنی ترجمہ سنا ہوا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف اردو زبان میں یعنی وہی مدح و ثناء کو ہی کہتے ہیں۔ مدح و ثناء کی کئی قسمیں ہیں،
ایک لفظ مد ہے، ایک لفظ حمد ہے، ایک لفظ شکر ہے۔ ہم تھینکس کو بھی حمد ہی کہتے ہیں۔ وہ جو قوالی والا ہے اس کو بھی مداح اہل بیت کہتے ہیں۔ محسن نقوی کو حماد اہل بیت۔ حماد اہل بیت خود لفظ غلط ہے، حمد اہل بیت کی نہیں ہوتی، حمد خدا کی ہے، مداح اہل بیت ہوتا ہے۔ ہمارے شعراء، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند کرے، جو ہیں ان کو ان کے کلام میں مزید تاثیر عطا فرمائے، یہ مداح اہل بیت ہوتے ہیں۔ غیر خدا کی مد ہو سکتی ہے، حمد یہ تو نماز کا پہلا لفظ ہے، ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر غیر خدا کو حماد کہتے ہیں۔ اچھا، حمد ایک کتاب فنی منطق کی لاجک کی کتاب تھی جو شروع میں اس میں تعریف ڈیفینیشن حمد کی تھی کہ ہوا ثناء باللسان علی جمیل الاختیاری۔ گھبرانا نہیں ہے، میں اردو کرتا ہوں۔ حمد زبان کے ساتھ ثنا کرنا اس جمال اور اس کمال پر جو اس چیز کا اختیاری ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے اس گھڑی کی تعریف کی ہے کہ بڑی صاف شفاف کریکٹ ٹائم دینے والی ہے بھی یہ صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ثنا کی ہے، زبان کے ساتھ کی ہے۔ اس کا جمال اور اختیار جو ہے نا وہ اس کا اختیاری یوں نہیں ہے کہ اس نے اپنے یہ کسب کیا ہے، یہ اس کا کوئی اختیار۔ میں نے ایک ہیرے کی، ایک گوہر کی، ایک موتی کی تعریف کی ہے، بہت خوبصورت ہے ہی بہت خوبصورت۔ یہ مداح ہے، مدحت ہے۔ کیوں؟ ہم تب ہوتی کہ یہ اس نے محنت سے یہ حسن، میں مثلا شاہ صاحب کی تعریف کر دوں کہ یہ سید ہے۔ سید ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، سادات ہونا، سادات کا بیٹا ہونا، پیغمبر کی اولاد ہونا۔ لیکن اس میں شاہ صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اتنے ایگزام دیے ہیں، اتنے نمبر لیے ہیں، 100 نمبروں میں اتنے امتحان پاس کیے ہیں تو سید، یا اتنی ڈانڈ نکالی ہیں، اتنی کشتی ہیں، اتنے مقابلے جیتے ہیں، تو اس کے بعد ہوا ثناء باللسان علی جمیل الاختیاری، زبان کے ساتھ کسی اختیاری جمال و کمال پر اس کی تعریف کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ یعنی مد وہاں ہوتی ہے جہاں کمال ہو لیکن اس کا اختیاری نہ ہو۔ شکر کہاں ہوتا ہے؟ شکر اور حمد ہم کہتے وہ صابر شاکر اینکروں کا نام ہے ادھر، صابر شکر اور حمد، یہ مطلب شکر ضروری نہیں ہے زبان سے ہو، شکر آدمی بعض اوقات اعضاء و جوارح سے بھی شکر کرتا ہے۔ یعنی باپ نے اچھی سرپرستی کی ہے مجھے میٹرک کروانے میں، مجھے پڑھانے میں اب اپنے کردار کے ساتھ، اپنی روش کے ساتھ، اپنی رفتار کے ساتھ بولتا نہیں ہوں ابا جی زندہ باد، کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن
میرا رویہ بتا رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں اپنے باپ کا. جہاں گیا ہوں ڈاکٹر بنا ہوں, انجینئر بنا ہوں, صدر مملکت بن گیا ہوں, باپ آیا ہے تو میرا سر جھکا ہوا ہے. باپ آیا ہے تو ایسے لگا ہے کہ میں خاک ہوں. یہ شکر ہے اس یعنی اشارے کے ساتھ ہوتا ہے, زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن جو زبان کے ساتھ ہو اور پھر یعنی جو ادھر سے مجھے ملے. بعض اوقات اختیاری کمال ہوتا ہے. اب علمی کتابوں میں لفظ ہوتے ہیں فضل, ایک لفظ ہے فضل, اس کی جمع فضائل ہے, فضیلت کی جمع فضائل ہے, اور فضل کی جمع فواضل ہے. یہ فضل مجھے یاد ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں نا سرگودا میں ایک کلاس ختم ہوئی تو اگلی کلاس شروع کرنی تھی. تو ہمارے ایک استاد سے بزرگوار ابھی زندہ ہیں, بڑے شفیق اور دقیق استاد. تو ایک کتاب ہے متول, فصاحت و بلاغت کی بہت ہائی کتاب ہے. آج کل کے ناظر طالب علم قوم میں بھی حتیٰ نصاب سے نکال دی گئی ہے. وہ جو سر سڑے طالب علم ہوتے تھے نا, بزرگان جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا, وہ یہ پڑھتے تھے کتاب میں. بہت بھرل دقیق کتاب ہے متول, بلاغت میں ہے, فصاحت و بلاغت میں. اس کے خطبے میں یہ دونوں لفظ آئے ہوئے تھے, فواضل اور فضائل. ان پیغمبر کی جب اس مصنف نے نعت کر رہے تھے نا کہ ذل فضائل والفواضل, تو میں نے وہ استاد نا, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو ان کے وقت مانگا بھائی نا مجھے یعنی یہ کتاب پڑھا دیں. تو انہوں نے خصوصی ٹائم دیا. تو جب میں نے کہا نا کہ قبلہ روک کے, جب وہ اس سے گزرے نا ذوالفضل, میں نے کہا کہ یہ فواضل اور فضائل میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا اگر اس طرح پڑھنا ہے تو پھر قوم چلا جاؤ. فضل اس کمال کو کہتے ہیں جو میرے اندر ہے اور اس کا افاضہ اس آگے متعدی ہوتا ہے. مثلا میں اگر سخی ہوں, سخاوت میرا ایک کمال ہے, اس کا فائدہ سائل کو ہوتا ہے, جو جنہیں فقیر ہے اس کو ہوتا ہے. میں مثلا اچھا ٹیچر ہوں, یہ کمال ہے اپنا میرا, لیکن اس کا افاضہ دوسرے کو بھی ہوتا ہے. اس طرح اور بہت سارے. لیکن ایک یعنی بعض فضائل ایسے ہیں کہ جو فضیلت ہیں وہ, لیکن وہ یعنی آگے یعنی جو متعدی, مثلا اللہ کی فضیلت ہے وہ قدیم ہے. اللہ حادث نہیں ہے, قدیم ہے. اللہ ازلی ہے, اللہ ابدی ہے. یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اول ہے, آخر ہے, اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. یہ کمال ہے, لیکن ان کا ہم تک, لیکن وہ رازق ہے. اس کا ہم یہ جو ابھی ہوا کھا رہے ہیں یہ بھی رازق کے رزاقیت سے مل رہی ہے. وہ خالق ہے تو ہم مخلوق بنے, وہ ستار ہے تو ہمارے گناہوں کا پتہ ہمارے گھر والوں کو بھی نہیں ہے. یعنی جو کمال کسی ذات میں پایا جائے اور اس سے متعدی ہو کے دوسروں تک پہنچے, اس کو فضل کہتے ہیں. اس کی جمع فواضل ہے. اور جو اس میں ہو وہ اس کو فضیلت کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچے. اچھا, حمد یعنی باکمال شخص, باکمال ذات جس کے سارے کمالات اپنے اختیاری ہیں, کسی سے نہیں ملے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اختیاری
کل کمالات کا مالک، اس کی حمد کرتا ہوں۔ یہ پہلا بسم اللہ کے بعد پہلا جملہ ہے نماز کا، ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے بندے کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں دو چیزیں اگر آدمی سوچ کے پڑھے، ایک یہ کہ میں تو قابل تعریف نہیں ہوں، میری کوئی تعریف، اور اتنا جو بھری ہوئی ہے نا ہمارے دماغ میں، کتنی لڑائیاں آج تک آپ دیکھیں، جو جنہیں بزرگ بیٹھے ہیں سکول کا لائف یاد کریں تو ہوتی ہوں گی، وہ کس وجہ سے ہوتی تھی کہ میں معبود ہوں بھائی، مجھے ملا نہیں ہے، مجھے بلایا نہیں ہے، مجھے صحیح نہیں یہ نہیں کیا، فون نہیں اٹھایا۔ کلیئر ہو جائے نا الحمدو، آپ خالی ہو جناب۔ زین العابدین اپنی شخصیت پہچاننے کے لیے دعا محمد، میرے اللہ اگر میرے گناہوں اور میرے ظلموں اور اگر میرے جرموں کی وجہ سے زمین پھٹ جائے اور آسمان زمین پر گر پڑے، کم ہے، میری تعریف کرے بندے، تو کون ہے؟ دوسری جگہ پر معصوم نے فرمایا تیرے آج گناہوں سے پردہ اٹھا دے نا خدا، یہ گھر والے تجھے، تیری لاش پڑی رہے تجھے دفن نہ کرے۔ الحمدو للہ، کیوں بھائی؟ میری تو نہیں ہے، اس کی کیوں ہے؟ یہ دلیلیں ہیں۔ اللہ وہ ذات جو مستجمع جمیع صفات کمالات ہے، رب العالمین۔ رب کا معنی آیون، آخری ٹائم زیادہ ہو گیا، رب ایک بہت بڑے علامہ ہمارے، انہوں نے مجلس میں پھر یعنی بہت ساروں کو راضی کرنا ہوتا ہے تابی مجلسیں چلتی ہیں، انہوں نے کہا کہ علی کو رب کہنا، اس کا جواب بزرگوں نے دیا ہے۔ ایک قاضی صاحب ہمارے جامعہ منتظار میں تھے، مرحوم ہو گئے، انہوں نے بھی دیا تھا جمعہ میں، تقی شاہ صاحب قبلہ نے دیا ہے، لیکن یہ نقطہ نہیں، یعنی انہوں دونوں نے یہ ادبی اور صرفی اور لغوی رب، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یعنی اس آیت میں اللہ نے والدین کو رب کہا ہے، رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربا یعنی جنہوں نے میری تربیت کی ہے۔ یہ جس مادہ رب سے تربیت ہے یہ اور ہے، اور صرفی لحاظ سے وہ رب جو رب العالمین الحمدللہ ہے، رب العالمین، یہ رب، میں ٹرم کا نام لے رہا ہوں اصطلاح کا، مضاف، یہ مضاف ہے، رابع با اس کا مادہ ہے، اور اس کا رابع با ہے۔ تربیت کرنے والا اور ہوتا ہے رب جو رب العالمین ہے۔ اسی ایک آیت میں رب دو رب استعمال ہوئے ہیں، وہ جس کا رب، وہ رب ہے جس کو یہ رب کسی پر بھی، یہ رب تربیت کا ہے، اس کا یہ لفظ ہی اور ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو پہلے تو خلق کرے، اس خالق ہو گیا، پھر جتنی چیزیں اس مادہ میں، عالم مادہ میں آئی ہیں وہ ناقص تھیں اور کمال تک پہنچی۔ کوئی جانور اتنا سا انڈے میں تھا، مرحلے میں پودا، ہمارا یہ بدن، جو ہر مرحلہ نقص سے اس ناقص کو نکال کر اگلے مرحلہ کمال میں داخل کرتا ہے، ہر وقت ہر چیز کو، وہ رب ہے۔ اور یہ رب کہاں ہے؟ لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں، عالمین۔
یہاں واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ توا لے آئی پتھر کا، عورت درمیان سے روٹی نہیں پکتی تھی اس پر، اتنی ساری جگہ روٹی کچی رہ جاتی تھی، بڑی بیچاری مشکل میں تھی، روٹی کو ایسے گھما کے اس کچی جگہ سے اس کو پکانا پڑتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ پتھر ٹوٹا، اندر زندہ کیڑا تھا، 6 مہینے تک آگ کے اوپر ادھر روٹی کیوں نہیں پکتی تھی؟ رب العالمین اس کیڑے کا وہ کہہ رہا تھا آگ صاحب ادھر نہیں جانا، ادھر میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہ ادھر آگ نے جانا ہے، اور اس بند جگہ پر روزی بھی بند پتھر میں روزی بھی ملتی رہی اور آگ بھی قریب نہیں۔ رب العالمین ربوبیت ہم بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی، کبھی تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی گالی دے رہے ہیں، کس انداز سے ربوبیت کرتا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمت اور رحیمیت کے ساتھ۔ اور جس کو ہم مالک نہیں سمجھتے، قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی بہت افسوس ہوگا، میں نے سمجھا تھا کہ میں مالک ہوں۔ جیسے آدمی چوری کرے نا مطمئن ہو کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کر کے جب نکلنے لگے دیکھے تو پیچھے مالک۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اس لمبے پیریڈ کو برداشت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔